دنیا میں دو قسم کے نظریات چل رہے ہیں. خاص طور پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کی جانب سے مسلسل ہندوستانیوں کی اور ہمارے وزیر اعظم کی توہین کی جا رہی ہے، مگر ہم خاموش ہیں. 50% ٹیرف سے لے کے 500% ٹیرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ رشیا سے تیل نہ لو، اور وہ خود وینزویلا کے تیلوں پر قبضہ کر رہا ہے. تو اس کے باوجود ہماری جو ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے میڈیا کی ہو، ہم ایز اے ہندوستانی انڈین کے طور پہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ بارہا جو ہے ہمارے ملک کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے. تو مودی جی خاموش ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہوئے دیکھیے، جب تک کوئی نظریاتی بنیاد پر خود انسان میں اپنی ایک رائے نہ ہو تو یہ مشکلات ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای دامت برکاتہ نے کل کھلے الفاظ میں چیلنج کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ تم فرعون کی طرح ڈوب جائے گا اور خود اپنے ملک میں نظر رکھو، نہ کہ ادھر یہاں وہاں جھانکو. تو یہ جو طاقت ہے، یہ بولنے کی جو ہمت ہے، یہ ہمارے ملک میں بھی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر بولا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے معاملہ داری، ہمارے کیا مسائل ہے. مگر تمام چیزوں کو رکھ کر اس طرح کی جو ہے بارہا مودی مجھ سے ملنا چاہتے، میں نہیں مل رہا ہوں، وہ مجھے خوش کرنا چاہتے، اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہے، یہ ایک بحیثیت ایک شہری وطنی ہم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے ایک پردھان منتری کو اس طرح سے جو ہے توہین کی جا رہی ہے. تو آیت اللہ خامنہ نے جیسا کل کہا، اس پر ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آیت اللہ خامنہ 1989 سے لے کے الحمدللہ آج تک ان کی اس قیادت میں، ایران کی قیادت میں کئی امریکی صدر آئے اور گئے، سب گمنام ہو گئے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ایک پاگل احمق قسم کا آدمی ہے، کب کیا کہتا ہے پتہ نہیں. ہم میکسیکو پہ حملہ کر دیں گے، گرین لینڈ قبضہ کر لیں گے، اگر ہم نہیں کریں گے تو چائنا قبضہ کر لے گا، رشیا قبضہ کر لے گا. تو یہ خود کے خیاس ممکن ہے کہ امریکی عوام پریشان ہوگی کہ کس صدر پاگل کو ہم نے اپنا صدر بنا لیا. یا دو باتیں ہیں کہ وہاں کے عوام میں بھی کچھ پاگل قسم کی زیادہ تعداد ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو چن کر لائی. میک امریکہ گریٹ اگین والی بات جو تھی، تو یعنی اسی طرح سے گریٹ اگین بنا کر، یعنی لوگوں کو لوٹ کر. ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے کہ رابن ہوڈ والا قصہ، تو ٹھیک ہے، اس میں وہ پیسے والوں کو لوٹ کر وہ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا. تو یعنی آج امریکی عوام غریب ہے، فقیر ہے، جو یہ دنیا کے دیگر ممالک کو لوٹ کر یہاں پر اپنی امریکی عوام کو خوش کرنے کی بات ہو رہی ہے. بلکہ جبکہ امریکی عوام اس سے ناراض ہے، وہاں پر بھی انصاف پسند لوگ ہیں. تو ایران کے حوالے سے جو خبریں کچھ آج باہر آئی ہے، کچھ وقت کے لیے انٹرنیٹ بحال کیا گیا، مگر سب کے لیے نہیں، خاص کے لیے جس میں میڈیا برادری کو بھی ایکسیس کی فراہمی تھی. تو اس میں ہم نے کچھ باتیں معلوم کی ایران کے حوالے سے کہ کچھ ویب سائٹس کو لیا گیا. یہ دنگوں کے دوران کافی لوگ اس میں جاں بحق ہوئے. وہ لوگ جو انقلاب کے کٹر حامی تھے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کے طور پر دنگائیوں نے قتل کیا، جس میں فضل اللہ شوستری جو مشہد کے تھے، ان کے والد بھی کمانڈر تھے IRGC کے، ان کو بھی جو ہے قتل کیا گیا مشہد مقدس میں. تو یہ جو کوشش کی گئی تھی کہ ایک نظر میں کن لوگ ہیں، جس طرح اسرائیل نے حملہ کرتے ہوئے اہم کمانڈروں کو شہید کیا، اس دنگائیوں کی طریقے سے عام پبلک کو قتل کروانا ہے. تو یہ بات ایران واضح کر چکا ہے کہ ہم اب خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور ایران میں یہ تھا کہ یہ آخری پڑاؤ ہے، انقلاب کے بعد ماحول، اب حکومت بدل جائے گی، یہ ان کا خواب ہے جو ہونے والا نہیں ہے. اور الحمدللہ آج ماحول پلٹ گیا، عوام تائید میں سڑکوں پر ہے، اور جو دنگائی تھے ان کو غیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے تو جرمنی، برٹن، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے. تو یعنی جب مساجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، غزہ میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو جب ہیومن رائٹس کا وائلیشن نہیں ہوتا. مگر کیونکہ ایران سے ان کو بغض ہے، ایرانی حکومت سے، ایرانی نظام سے بغض ہے، وہاں پر پورا میڈیا فوکس کیا گیا ہے. جبکہ امریکہ میں مینیسول جو ایک ایریا ہے، وہاں پر خود پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں پر میڈیا نہیں ہے. غزہ میں خاموشی ہے. لبنان پر حملہ کرنے کی مسلسل اسرائیل بات کر رہا ہے، سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اس خطے میں یہ آئیڈیالوجی ریزسٹنس ان کے لیے ایک رکاوٹ ہے، ورنہ یہ عرب حکومتوں کھا جائیں گے. ترکی نے کچھ حد تک ایران کی مدد انٹیلیجنس کے حوالے سے کی. کردستان میں جو کردی دہشت گرد تھے وہ گھس کر آئے تھے، ان کو ایران نے پکڑا
یہ ترکی انٹیلیجنس کی طرف سے ہوا. تو ترکی، سعودی عرب اور پاکستان ایک الائنس بن رہا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم ہندوستان کے طور پر ہمارا الائنس کس کے ساتھ ہے. دیکھیے ترکی ہمارا دوست نہیں ہے، پاکستان بھی ہمارا دوست نہیں ہے، سعودی درمیانی آدمی ہے مگر سعودی اپنا ایک پینل بنا کے چل رہا ہے. تو ہم ہندوستان کن کے الائنس میں ہے؟ بنگلہ دیش ہمارا دشمن، نیپال ہم سے راضی نہیں، ہماری مخالفت میں ہے. تو ایسے وقت میں ہم کو دوست بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ روس ہمارا دوست ہے. اگر ہم اس سے اختلافات کر لیں گے تو پھر ہمارا دوست کوئی نہیں رہے گا. امریکہ کسی کا دوست نہیں، کیونکہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ حد تک امریکہ کو قبول کر لیں گے. تو رہبر نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کو سب کچھ چاہیے، کہ ان کے دوست کو کبھی وہ بچائے نہیں، دشمن کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. تو ان کی دوستی اور دشمنی دونوں ہم کو نہیں ہے. ہم ایک آزادانہ پالیسی ہے، اسلامی نظام ہے، ہم کو امریکہ کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور شاہ کو ایک پپیٹ کے طور پر بنا رہا ہے، اور شاہ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ میں کوشش کیا تھا کہ ہمارے ایجنٹوں کو پال کر، ہمارے لوگوں کو پال کر، مگر ان کی حیثیت پتہ چل گئی دنیا کو کہ ایران میں کتنے شاہ پرست ہے، محدود طبقہ تھا. اسی لیے شاہ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ حملہ کر دیں. تو یہ کیسا ایران کا ولی عہد خود کو کہلا رہا ہے جو اپنی عوام پر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے. یعنی اپنے بچوں پر، اپنے ہم وطنوں پر حملہ کرنے والا دیش دروہی ہوتا ہے، غدار ہوتا ہے، اس کو ملک سے محبت نہیں رہتی. یہ بات ایرانی بھی جانتے ہیں، عوام بھی جاننا چاہیے. اور ہمارے ہندوستان کی پالیسی ہم کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، وینزویلا کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے. اور روس سے ہم دوستی ختم کر لیں گے تو ہمارے دوستوں کی کمی ہے. ہم کو دشمنوں میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بحیثیت ہندوستانی ہم کو بھی حق رکھتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ہمدردی رکھیں، خیر خواہی رکھیں، دشمنوں سے آگاہ رہیں. السلام علیکم، میں جعفر سے، صفی ٹی وی.